السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کی چھٹی قسط کے ساتھ میں سید سہیل حسینی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے 5 نشستوں میں جو ہمارے یوٹیوب پر شائع ہوں اور ہمارے پاس بہت سے لوگوں کے میسیجز آئے کہ وہ حضرت مولانا سید سلمان حسینی صاحب جو پوری دنیا میں مفسر قرآن اور ایک عظیم محدث کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، تو مولانا کچھ سوالات ہمارے ناظرین کی طرف سے ہیں، جس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک عام مسلمان اور ایک عالم دین کو قرآن مجید کا مطالعہ کیسے کرنا چاہیے، اور اس دور میں غیر مسلموں کو قرآن کی دعوت دینے کا کیا طریقہ ہو؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن پاک کا جہاں تک تعلق ہے، ہر مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی پر نازل فرمایا، اور اس کتاب کے اولین مخاطب مکہ مکرمہ کے عرب تھے، اور پھر جزیرۃ العرب کے عرب تھے، اور پھر ان کے ذریعے پوری دنیا کے انسان اس کتاب کے مخاطب ہیں، جیسے پوری دنیا کے انسان آخری نبی کے مخاطب ہیں، آخری نبی کے مدعو ہیں، آخری نبی کے امتی ہیں۔ امت میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آخری نبی کی دعوت کو قبول کر لیا، اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دعوت ابھی قبول نہیں کی ہے، انہیں دعوت دی جانی ہے۔ اصطلاحی طور پر امت اجابت اور امت دعوت کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور امت اجابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دعوت محمدی کو، دعوت اسلامی کو قبول کر لیا، اور امت دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ابھی حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، دعوت ان کو دی جا رہی ہے یا دی جانی چاہیے۔ قرآن پاک آخری کتاب بھی ہے اور پوری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے۔ قرآن ایک نظام حیات کو لے کر آیا ہے۔ قرآن نصیحت نامہ بھی ہے، قرآن ماننے والوں کے لیے بشارت بھی ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر مرض کی دوا ہے، وہ شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور قرآن پاک کی شفا کا اصل تعلق انسانوں کے ذہن سے، ان کی عقل سے، ان کے فکر سے، ان کے نظریات سے جب ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو قرآن کے ذریعے شفا عطا کی جاتی ہے، اور قرآن سے روحانی مریض، فکری مریض، اعتقادی مریض، اخلاقی مریض شفا حاصل کر سکتا ہے۔ اب قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے اس پر غور کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو خود کس طرح پڑھا، پھر کس طرح پڑھایا۔ اللہ میاں کے سب سے پہلے طالب علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ پر قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، ان آیتوں کے پر آپ کا کس طرح عمل ہوتا تھا، آپ ان آیتوں کو لے کر کیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ قرآن پاک آپ کی مادری زبان میں اتر رہا تھا، اور عربی زبان کے ادب اور اس کی بلاغت کی چوٹی پر فائز تھے۔ آپ سے بڑا کوئی ادیب نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی خطیب نہیں تھا عالم عربی میں، آپ سے بڑا کوئی زباندان نہیں تھا۔ تو قرآن پاک کے ذریعے سے آپ کی تربیت بھی ہو رہی تھی، آپ کو ادب بھی عطا کیا جا رہا تھا، آپ کو اللہ کے نظام سے واقف کرایا جا رہا تھا، اور جب قرآن پاک اتر رہا تھا تو جس کام کی ہدایت دی جا رہی تھی، جو بھی حکم دیا جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے لیے متحرک ہو جاتے تھے۔ سب سے پہلے جب اقرأ بسم ربک الذی خلق فرمایا گیا
آپ نے تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا، ایک تحریک چھیڑ دی، علم کی ایک ایسی تحریک چھیڑ دی جو وحی پر مبنی تھا۔ تو قرآن پاک کا تو فہم آپ کو براہ راست حاصل ہوتا تھا، پھر جن کو مخاطب کرتے تھے ان کی بھی مادری زبان عربی زبان تھی، اس لیے قرآن پاک کے فہم میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ کہیں پر کوئی اشکال پیش آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر لیتے تھے، یا آپ کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ سے اخذ کیا، براہ راست کسب فیض کیا، ان سے جس کا رابطہ ہوتا وہ ان سے فائدہ اٹھا لیتے۔ کسی لفظ کی تشریح کرنی ہوتی، کسی مفہوم کو سمجھنا ہوتا۔ آج کا جو مسلمان ہے دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے، وہ اگر بلا واسطہ قرآن پاک کو سمجھ سکتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کو اس دور اول میں منتقل کر دے، وہ اپنے کو یہ محسوس کرائے کہ مجھ پر قرآن اتر رہا ہے، میں مکے میں ہوں، مکی آیات کا وہ مطالعہ اسی پس منظر میں کرے، وہ یوں نہ محسوس کرے کہ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی آیتیں ہیں اور پھر آیتوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی تفسیر ہے، بلکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے قلب و جگر پر آیتیں اتر رہی ہیں اور ان آیتوں کی تفسیر کے لیے مجھے وہی عمل کرنا ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا، آپ کے صحابہ کرام نے کیا، وہی عمل مجھے کرنا ہوگا، تب میں قرآن سمجھوں گا۔ اگر یہ بات ایک شخص طے کرتا ہے تو فہم قرآن، عمل بالقرآن کے ذریعے جو حاصل ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پھر جزو انسان بن جاتا ہے، قرآن پھر آپ کے قلب و جگر میں اتر جاتا ہے، آپ کے ذہن میں پیوست ہو جاتا ہے، آپ کے جسم کے عضو میں اور ریشے ریشے میں سرایت کر جاتا ہے۔ عام طور پر چونکہ فہم قرآن کے لیے لوگ صرف الفاظ سے رجوع کرتے ہیں، یعنی قرآن کے الفاظ پھر تفسیر کے الفاظ، تو ساری دنیا لوٹ پھر کے الفاظ میں رہتی ہے اور الفاظ کے قالب سے یا الفاظ کے ہیکل سے باہر نکلنے کی نوبت نہیں آ پاتی۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو ایک زمینی حقیقت کے طور پر اخذ کیا جائے۔ تو جو بلا واسطہ قرآن پاک سمجھ سکتا ہے، یعنی اس کی عربی اتنی اچھی ہو چکی، اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے تو بے ساختہ سمجھتا ہے، ایسے آدمی کو تو وہ کرنا ہے۔ لیکن جو بال واسطہ قرآن پاک سمجھنا چاہتا ہے، مثلا وہ انگریزی جانتا ہے تو انگریزی کا ٹرانسلیشن دیکھنا ہے، ہندی جانتا ہے ہندی میں ترجمہ دیکھنا ہے، اردو جانتا ہے تو اردو کا ترجمہ دیکھنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو مطالعہ قرآن کے لیے زبان کا سہارا لینا ہے، کسی زبان کا سہارا لینا ہے، اس زبان میں ترجمہ قرآن دیکھنا ہے، یہ اس کی مجبوری ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر مسلمان پر فرض ہے، پھر ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ تلاوت قرآن کو بھی اخذ کرے، قرآن کا پڑھنا بھی سیکھے، کیونکہ پہلا کام جو نبی پاک علیہ السلام کو دیا گیا وہ یتلو علیہم آیاتہ کا دیا گیا۔ جو لوگ بھی جاہلیت کے دور میں تھے، پہلے قرآن کے بول ان کے کان میں ڈالے گئے، ان کے دماغ میں قرآن ٹیپ کر دیا گیا، جو بھی تیار ہوا اس کو ٹیپ کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اب اس کے معنی ہوئے، اور معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لفظی طور پر بہت کم بیان کرتے تھے، اسی لیے اگر صحیح حدیثوں میں، مرفوع حدیثوں میں قرآن کی تفسیر آپ تلاش کریں تو بہت کم ملے گی۔ امام بخاری کی کتاب تفسیر پڑھیے تو پوری صورتوں میں کہیں 2-4 جگہ کوئی روایت مل جاتی ہے، وہاں ضرورت نہیں تھی۔ جہاں پر عمل ہو رہا ہوتا ہے وہاں تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ایک شخص کو آپ سائیکل سکھا رہے ہیں تو سائیکل سکھانے میں آپ کو سائیکل کی تعلیم پر لیکچر نہیں دینا ہے، سکھانا ہے بس، کیسے وہ بریک کو ہاتھ میں لے اور پیڈل پر پیر چلائے، اس کو یہ سمجھا۔ جس کو آپ پیراکی سکھا رہے ہیں تو پیراکی کے فن پر لیکچر نہیں دینا ہے، اس کو دریا میں ڈال کر 1-8 دن پیراکی سکھانا ہے، وہ سیکھ جائے۔ جیسے یہ عمل ہوتا ہے ویسے ہی فہم قرآن کے لیے انسان کو یہ چاہیے کہ قرآن پاک کے مطالبات کو اپنے اندر جذب کر لے اور پھر اجڑ جائے۔ تو بہرحال مطالعہ قرآن کے لیے ہم کو زبان کا سہارا لینا ہے، عربی زبان ہو یا اردو زبان ہو یا کوئی بھی زبان ہو، قرآن پاک کا پڑھنا بھی مطلوب ہے، قرآن پاک کا سمجھنا بھی مطلوب ہے، اس کی تعظیم بھی مطلوب ہے، اور پھر اس کی نشر و اشاعت بھی مطلوب، یہ سب اس کے حقوق ہیں۔ لیکن پہلا حق تلاوت ہے، دوسرا حق اس کا فہم ہے، تیسرا حق اس تفہیم ہے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ
جاری و ساری رہنا چاہیے، لیکن جو حیثیت ہے قرآن پاک کی وہ پہلے ذہن میں رہنی چاہیے۔ بہت سے لوگ قرآن پاک تبرک کے لیے پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ ایک محترم و مقدس کتاب کے طور پر پڑھتے ہیں۔ یہ اس کا اصل موضوع نہیں ہے، یہ ضمنی اور ثانوی چیز ہے۔ اصل موضوع جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ تو اس کو اللہ نے گائیڈ بک کی حیثیت سے اتارا ہے، یہ ہدایت نامہ ہے۔ اس طرح سے اس کو پڑھنا چاہیے کہ جیسے آدمی بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اب وہ کھانے کی تلاش میں ہے، جہاں بھی اسے کھانا ملے گا اسے لے گا۔ پیاسے کو پانی کی تلاش ہے، مشروب کی تلاش ہے۔ ایسے ہی ہمیں جو ضروریات درپیش ہوتی ہیں انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، معاشرتی مسائل میں، معاشی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، اپنی گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں جو مسئلے پیش آتے ہیں، جب کوئی مسئلہ پیش آئے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ تو جب ایسا کریں گے تو قرآن تشفی بخشے گا، آپ کی پیاس دور کرے گا، آپ کی بھوک مٹا دے گا۔ اس وقت آپ کا وہ قرآن کا جو انٹریکشن ہوگا یہ صحیح معنی میں ہوگا، یہ محض خیالی نہیں ہوگا، محض کتابی نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں غیر مسلموں کو قرآن کی دعوت دینے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سب کا ہے، تو اس کے کیا طریقے ہونے چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کو؟ پھر ہم کو پیچھے پلٹنا پڑے گا۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے۔ مسلم اور غیر مسلم کی تقسیم امت اجابت اور امت دعوت کی اصطلاح کی بنیاد پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترنا شروع ہوا تو پورا جزیرۃ العرب، کیا پوری دنیا کافر تھی، مشرک تھی۔ آپ نے قرآن پاک سنانا شروع کیا کافروں کو، پڑھانا شروع کیا کافروں کو، سمجھانا شروع کیا کافروں کو۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، امیین الٹریٹ، جاہل اور جاہلیت زدہ بھی تھے۔ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کیا کرنے کے لیے؟ یتلو علیہم، یعنی یتلو علی طلاب المدرسہ، یتلو علی المفسرین۔ قرآن کی تلاوت جب آپ نے شروع فرمائی، اللہ نے آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا تو کافروں کو سنانے کے لیے، غیر مسلموں کو سنانے کے لیے۔ جب ان کو سنایا گیا اور وہ قرآن سے متاثر ہوئے تو مسلمان بنے، دھیرے دھیرے مسلمانوں کو حلقہ ہوا۔ تو یہیں سے کام شروع ہوا ہے۔ آج یہ سوال بن گیا، غیر مسلموں میں کام، غیر مسلموں میں کام، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نئی بات ہے۔ غیر مسلموں میں کام سے قرآن شروع ہوا، نبی کی بعثت شروع ہوئی، نبی کا مشن شروع ہوا، قرآن داخل ہوگا، نبی کا پر ایمان داخل ہوگا۔ اور آپ کو ذاتی طور پر کن مفسرین نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ میں نے عربی تفاسیر بھی پڑھی اور اردو تفاسیر بھی پڑھی، اور عربی تفاسیر میں قرطبی کی تفسیر سے جو احکام قرآن پر ہے، اور ابن کثیر کی تفسیر سے جو حدیث اور روایت اور درایت دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے، اور علامہ شوکانی کی فتح القدیر سے زیادہ متاثر ہوا۔ میں نے زیادہ تر ان سے استفادہ کیا۔ اردو تفاسیر کا جہاں تک تعلق ہے، ان میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان قرآن بھی میں نے پڑھا، پھر ان کے شاگرد رشید ان سے مستفید مولانا مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن بھی پڑھی، اور میں نے مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھی، کیونکہ میں ان کا صدق جدید بھی پڑھتا تھا، ان کے ادب سے بہت متاثر تھا، اس لیے ان کی تفسیر بھی پڑھی۔ اور ان کی تفسیر میں جو خاص پہلو تھا کہ وہ مستشرقین کے اقوال نقل کرتے ہیں، ان کی تردید کرتے ہیں، پھر وہ ببلیکل لٹریچر سے بڑے واقف تھے، یہودی عیسائی لٹریچر سے ان کی واقفیت تھی، تو ٹو دی پوائنٹ بات ان سے متعلق کرتے ہیں۔ پھر مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن میں نے حرفن پڑھی، اور میں نے دیکھا کہ وہ جدید طبقے کو، دانشوروں کو، کالج اور یونیورسٹی کے نوجوانوں کو خطاب کرنے کی مہارت رکھتے ہیں، اور وہ زبان استعمال کرتے ہیں، وہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جن کو وہ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ پھر ادبی ذوق کے لیے اور نظم قرآن کے پہلو کے لیے، کیونکہ مولانا حمید الدین فراہی سے بھی میں متاثر رہا، اس لیے
جہاں تک تعلق ہے تدبر قرآن کا، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی کتاب، اس کو بھی میں نے دیکھا، اور یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ابھی قریب میں نے انتخاب تفاسیر شائع کیا، خاص طور پر مدارس کے طلباء کے لیے، بالخصوص مدارس کے فارغ ہونے والے طلباء کے لیے لازم ہے کہ وہ انتخاب تفاسیر پڑھیں، تاکہ 4 مذاق اور 4 مشرب اور 4 اذواق کی کتابیں ان کے سامنے آ جائیں جو اس معاصر دور کی مرجع ہے۔ تو ان میں یہ 4 تفسیروں کا خلاصہ، ان کا عطر میں نے الحمدللہ کشید کر کے پیش کیا ہے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان 4 تفاسیر پر ایک اچھے طالب علم کی نظر ہو جائے تو اس دور کی فکر کو، اس دور کے نظریات کو سمجھنے کی بھی اس کو صلاحیت ہو جائے گی، اور جواب دینے کا ملکہ پیدا ہو جائے گا۔ آج جس علم کلام جدید کی ضرورت ہے، جس متکلم کی ضرورت ہے، اگر انتخاب تفاسیر محنت سے کوئی طالب علم پڑھ لے گا تو آج کے دور کا وہ ایک اچھا متکلم بن سکتا ہے۔ ہاں، دور حاضر کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے کس مفسر سے استفادہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور علماء کرام کو درس قرآن یا تفسیر قرآن میں کن امور کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، درس قرآن میں یہ دیکھنا چاہیے کہ مخاطب کون ہے۔ استفادہ بھی آپ جب کریں گے تو پہلے ذہن میں یہ آپ کے طے ہونا چاہیے کہ آپ استفادہ کس پہلو سے کریں۔ اگر احکام قرآن آپ کو سمجھنے ہیں تو آپ جساس کی کتاب بھی پڑھیے، قرطبی کی پڑھیے، اور دیگر حضرات کی پڑھیے۔ اگر آپ کو ادبی اور بلاغی پہلو سے مطالعہ کرنا ہے تو زمخشری کی تفسیر خاص طور پر پڑھیے۔ اگر آپ کو معتزلہ کی باتیں سمجھنا بھی ہے، ان کا رد بھی سمجھنا ہے تو زمخشری اور بیضاوی دونوں کا تقابل کیجیے۔ اگر آپ کو مأثور تفسیر سمجھنا ہے تو سیوطی کی تفسیر سمجھیے۔ اگر آپ کو درایت اور روایت میں جمع کرنا ہے تو ابن کثیر کی پڑھیے اور شوکانی کی پڑھیے، اور آپ کو بڑے نکات اشعری اور صوفیانہ اور حقائق اللطائف بھی سمجھنا ہے، اور پھر اور مسائل بھی استیاب کے ساتھ سمجھنا ہے تو علامہ آلوسی کی تفسیر روح المعانی اپنے سامنے رکھی۔ تو ایک تو استفادے میں دیکھنا چاہیے کہ کس پہلو سے آپ استفادہ کریں، دوسری بات یہ دیکھنا چاہیے کن کو مخاطب کر رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مولانا منظور نعمانی کی مثلا قرآن پاک کے لیے جو انہوں نے مضامین لکھے قرآن کی تفہیم کے لیے، وہ پڑھائے جائیں مثلا، یا اسی طرح کے اور جو مضامین جمع کیے گئے، اور اوپر کے طلباء ہیں عالمیہ صاحب کی جو افادات قرآنی صرف یعنی وہ اس میں خاص پہلو جو ہیں وہ پیش کیے جائیں۔ لیکن اگر کچھ دقیق پہلوؤں کے ساتھ باتیں سمجھانی ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی کی بیان قرآن کی اہمیت سے عوام کو تفسیر سلجھے ہوئے انداز سے ہلکے پھلکے طریقے میں سمجھانی ہے تو معارف القرآن۔ آپ کے سامنے جدید طلباء یونیورسٹی اور کالج کے تو تفہیم القرآن۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ادبی ذوق رکھتے ہیں اور قرآن میں فروق اللغات کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر کی ضرورت۔ اور اگر آپ کا مخاطب طبقہ ایسا ہے جو مغربیت سے متاثر ہے، مستشرقین سے متاثر ہے، عیسائی اور یہودی فتنوں سے متاثر ہے تو مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کن کے لیے بیان کرنے جا رہے ہیں، خود آپ کیسی تیاری کر رہے ہیں۔ وکیل کا جیسے معاملہ ہوتا ہے کہ کیس جیسا ہے ویسی تیاری کرتا ہے، پھر جج کے سامنے آتا ہے اور اپنے کیس کو پیش کرتا ہے۔ ایسے ایک مدرس کی ذمہ داری ہے کن کو وہ پڑھا رہا ہے اور ان کو چاہیے کیا، اس کو اسے سمجھنا ہے اور اس کے بعد ویسے ہی تیاری کرنی ہے، ویسے ہی اس کو معلومات دینا ہے۔